بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج آپ کے گھر میں رزق رک گیا ہے، پیسہ آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، آپ نے ہر کوشش کر لی ہے لیکن پھر بھی مسائل ختم نہیں ہو رہے، تو ہو سکتا ہے آج کی یہ بات آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں استغفار کی، جو بند دروازے کھول دیتا ہے، جو رکے ہوئے رزق کو چلا دیتا ہے، جو قرض، پریشانی، تنگی اور بے چینی کو آہستہ آہستہ زندگی سے نکال دیتا ہے۔ اگر آج آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہو، رزق کی تنگی سے گزر رہے ہو، یا زندگی کے کسی ایسے موڑ پر ہو جہاں سب کچھ رک گیا ہے، تو آج کی بات صرف سننا نہیں بلکہ اپنی زندگی پر اپلائی کرنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ استغفار صرف الفاظ نہیں ہے، استغفار تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ استغفار کا مطلب صرف معافی مانگنا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کے نظام کے نیچے لانا ہے، مطلب اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ جب بندہ استغفار کہتا ہے تو وہ 3 چیزیں کرتا ہے۔ پہلی چیز، اپنی غلطی مانتا ہے، اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ دوسری بات، اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے۔ تیسری بات، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو سب کچھ اس کی زندگی میں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی کا ہر گناہ صرف آخرت کو ہی نقصان نہیں دیتا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی ان کی سزا مل جاتی ہے، جیسے جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے سے برکت چلی جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنے سے رحمت رک جاتی ہے، اور جو حق تلفی کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے تھے، جب رزق رک جائے اپنا حال چیک کرو، مطلب دیکھو کہ تم اس ٹائم کیا ہو، اور پھر دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر تو تم گناہوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہو تو استغفار پڑھنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کرو، پھر زندگی بھی بدل جائے گی۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے استغفر اللہ، تو اصل میں وہ کہتا ہے، یا اللہ میں غلط تھا اور میں نے ہار مان لی ہے، اب میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو جھکنے والا انسان بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نہیں کہ ہم استغفار صرف اس وقت پڑھیں جب ہم بہت زیادہ مشکل میں ہوں، بلکہ استغفار ہر وقت پڑھنا چاہیے، جیسے کہ زیادہ تر فجر کے بعد، تہجد کے بعد، تہجد کے وقت، ہر نماز کے بعد۔ یہ یاد رکھو ہمیشہ کہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی ضروری ہے، مطلب یہ نہیں ضروری کہ آپ نے 100 بار پڑھ لیا، 1000 بار پڑھ لیا، 1,00,000 بار پڑھ لیا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ آپ نے کس نیت سے پڑھا ہے، آپ نے استغفار سچے دل سے پڑھا ہے یا نہیں، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے یا نہیں، یہ چیز دیکھی جاتی ہے، نمبروں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ جب استغفار کے ساتھ شکر جوڑ دو تو اس کا اثر ڈبل ہو جاتا ہے۔ پہلے استغفر اللہ، پھر الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو اور اللہ کا شکر ادا بھی کرو۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رزق سکون ہے، صحت ہے، اچھا رشتہ ہے، بچوں کی حفاظت ہے، دل کا چین ہے، سب رزق ہے۔ استغفار صرف پیسہ نہیں، پوری زندگی سیٹ کر دیتا ہے۔ زندگی میں ہر ٹائم استغفار پڑھو، جب چل رہے ہو استغفار پڑھو، جب گھبرا رہے ہو استغفار پڑھو، جب رو رہے ہو استغفار پڑھو، جب خوش ہو تو استغفار پڑھو، کیونکہ جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے تو اس کی ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں۔ آخر میں، یا اللہ ہماری زندگی کے بند دروازے کھول دے، ہماری غلطیاں معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔